اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم عربی زبان کے قواعد پہ سب سے پہلے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے مرکب عددی کا، کہ عربی زبان میں جو گنتی ہے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ تو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1 اور 2 اس کے الگ قواعد ہیں، پھر 3 سے لے کے 10 تک اس کے الگ قواعد ہیں، اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی بہت روشنی ڈالی اور کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 11 اور 12 کو ہم کس طرح عدد اور معدود کو استعمال کرتے ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، وہ ہم نے اچھی طریقے سے ذہن نشین کی اور اس کی مثالیں بھی ہم نے لی۔ اور پھر اس کے بعد 13 سے لے کر 19 تک، تو اس کے بارے میں بھی ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اور کچھ مثالیں بھی لی ہیں، اور آپ حضرات نے بھی یقیناً اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، شروع میں لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ مشکل ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ابھی رہ گئے اس گنتی میں جن کو عقود کہا جاتا ہے، جیسے 20 30 40 50 60 اور یہ 100 تک کا سلسلہ، ان کو ہم عقود کہتے ہیں۔ ان کو ہم الگ سے پڑھیں گے، اور پھر 21 سے لے کر 99 تک کے جو قواعد ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور جو ہم پیچھے قواعد پڑھ چکے ہیں تقریباً انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کی مثالیں لیں گے۔ ابھی جہاں تک عقود کا تعلق ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 20 ہے، تو 20 کو ہم عربی میں 20 اور 20 یعنی اس کی جو رفعی نسبی جری حالت ہے وہ سیم ویسے ہی ہے جیسے جمع مذکر سالم کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جیسے 20 ہے تو یہ رفعی حالت میں ہوگا، واو کے ساتھ اس کی رفعی حالت ہوگی، فاعل بنتا ہے، مبتدا بنتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی نسبی حالت ہوتی ہے تو یہ 20 کہلائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کتابیں، تو اس کا جو معدود ہے بالکل ویسے ہی ہے جس طرح ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا ہے کہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، کیونکہ یہ تمییز واقع ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ تمییز کیا ہوتی ہے، بس ابھی جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمییز منصوب ہوتی ہے۔ 20 کتابوں کو ہم کیسے کہیں گے؟ 20 کتاباً، یہ بھی کہہ سکتے ہیں 20 کتاباً، وہ محل کے لحاظ سے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 30 آدمی، کیا کہوں گا؟ 30 رجلاً و 30 رجلاً۔ اب میں اس کو فائل بناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 30 آدمی آئے، تو کہوں گا جاء 20 رجلاً۔ آپ نے دیکھا کہ 20 یہاں پہ رفعی حالت میں آیا واو کے ساتھ، کیونکہ فائل واقع ہوا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں رأیت، میں نے دیکھا 20 رجلاً، 20 آدمیوں کو، یہاں پہ مفعول بھی واقع ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ مفعول بھی یا کے ساتھ ہے، جیسے جمع مذکر سالم ہم پڑھتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی اس کے اوپر وہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو رائی تو میں نے دیکھا، تو ظاہر ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، لہذا ہوگا رائی تو 20 رجلاً یا 30 رجلاً یا 40 رجلاً 50 رجلاً۔ اگر یہ حرف جر اس کے پیچھے لگا دیں، جیسے میں کہوں سلمت علی 20 رجلاً، مثلا میں نے 20 آدمیوں کو سلام کیا، تو پیچھے آپ نے اعلیٰ لگایا نا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ 20 بن جائے گا۔ یہ بڑا آسان ہے، یعنی 90 تک یہ اسی طرح چلے گا، 20 30 40 50 60 70 80 90، یہاں تک اس کا یہ قاعدہ ہے۔ اب بیچ میں رہ گئے 21 سے لے کر 99 تک، وہ قاعدہ ایک جیسا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 21، تو 21 کو میں عربی میں کیا کہوں گا؟ 21 یا ایسے کہوں گا، یا پھر کہوں گا 21، کیونکہ 20 جو ہے وہ اپنی شکل چینج کرے گا محل کے مطابق۔ ابھی اس پہ وہی قاعدہ ہے جو آپ نے پڑھا تھا نا، 1 اور 2 کا جیسے قاعدہ تھا، اثنان اثنین، ٹھیک ہے، اثنتان اثنتین، تو وہی قاعدہ یہاں پہ لگے گا کہ 21 اور 22، اسی طرح 31 اور 32، اسی طرح 41 42 51 52 61 62 71 72 81
82 91 92 یہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا کہ معدود اگر مذکر ہے اس کا جو پہلا جز ہے وہ مذکر ہوگا، معدود اگر مؤنث ہے تو اس کا پہلا جز جو ہے مؤنث ہوگا. 20 ویسے ہی رہے گا. مثلا میں کہتا ہوں کتاب 21 کتابیں، کتاب مذکر ہے نا تو کہوں گا واحد و 20 کتابن، واحد و 20 کتابن. اسی طرح میں کہتا ہوں اثنان و 20 کتابن. اب اگر مؤنث ہے مثلا میں کہتا ہوں غرفہ تو کیا کہوں گا واحدہ و 20 غرفتن. اب میں نے ادھر واحدہ بولا ہے. تو اسی طرح اگر مؤنث ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ 21 عورتیں تو اس کو دو طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں واحدہ و 20 امرأتن، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں احدہ و 20 امرأتن. تو آپ نے دیکھا واحدہ اور احدہ چونکہ معدود کے مطابق ہے. اسی طرح 22 تو اثنان و 20 رجلا، تو اثنان جو ہے یہ مذکر ہے. مؤنث کی صورت میں آپ کہیں گے اثنتان و 20 امرأتن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنتا ہے نا 21 22 31 32 اور یہ جو نیچے ایسے چلتے ہیں تو اس میں جو پہلا جز ہے وہ معدود کے مطابق ہوتا ہے. اگر معدود مذکر ہے تو وہ جز پہلا مذکر ہوگا، اور اگر وہ معدود مؤنث ہے تو یہ جز بھی مؤنث ہوگا. 20 اسی طرح رہے گا. ابھی آگے چلیں 23 سے لے کے 29 تک. 23 سے لے کے 29 تک پہ جو قاعدہ اپلائی ہوگا وہ 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، 53 سے 59 تک، اس طرح آگے آپ چلتے جائیں. تو مثال مثلا 23 ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 23 کتابیں 23 بکس. ابھی کتاب جو ہے مذکر ہے، اس کا جو پہلا جز ہے وہ الٹ ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے 3 سے لے کے 9 تک آپ نے پڑھا تھا. تو آپ کیا کہیں گے ثلاثۃ و 20 کتابن. آپ نے دیکھا ثلاثۃ آیا یعنی مؤنث آیا کیونکہ کتاب مذکر ہے. اور یہ اس کی جو آخری حالت ہے نا تا کے اوپر آپ کو دو یعنی تنوین نظر آ رہی ہے تو یہ اپنی حالت کے مطابق چینج ہوگی. اگر فاعل ہے تو مرفوع ہوگا تو آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا ثلاثۃ و 20 کتابن. اگر وہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے نسبی حالت اس کی کیا ہوگی ثلاثۃ و 20، وہ بھی چینج ہو جائے گا و 20 کتابن. اور اگر جری ہے پھر ہوگا ثلاثۃ و 20 کتابن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. مثلا میں کہتا ہوں 27 رومز، ابھی روم غرفہ ہے نا تو غرفہ تو مؤنث ہے. ابھی میں کیا کہوں گا 7 و 20 غرفتن. غور کیجیے 7 کا یعنی یہ مذکر ہے چونکہ معدود مؤنث ہے تو یہ اس کے الٹ ہوگا 7 و 20 غرفتن، 7 و 20 غرفتن، 7 و 20 غرفتن. یعنی یہ اپنی جو اس کی حالت ہے جیسے جیسے چینج ہوگی تو اس کو آپ چینج کریں گے. اب اگر غرفہ کی جگہ آپ کوئی مذکر لے کے آئیں، آپ کہیں جی قلم ہے تو کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے 7 و 20 قلمن. ابھی آپ دیکھیں یہ الٹ ہے، 7 مؤنث ہے قلمن مذکر ہے. 7 و 20 قلمن، 7 و 20 قلمن، 7 و 20 قلمن. یہ بہت آسان ہے. باقی وہ جو 30 کے بعد چلے گا وہ ویسے ہی ہوگا، مثلا 43 44 53 54 یہ سارے رول اسی طرح اپلائی ہوں گے جو اس 20s کے اندر اپلائی ہو رہے ہیں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. رہا 100 کا عدد تو اس کے بعد مفرد آئے گا اور مجرور ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں 100 کتابیں تو کیا کہوں گا 100 کتابن. یہ 100 ہی رہے گا 100 کتابن، 100 قلمن، 100 غرفتن. الف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا 1000 کے ساتھ. 1000 کتابیں کیا ہوں گی 1000 کتابن. ٹھیک ہے 1000 قلمن، 1000 غرفتن. تو یعنی موٹے موٹے جو قواعد ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں گنتی کے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 100 تک 1 سے لے کے 100 تک ہم عربی زبان میں گنتی کو کس طرح ادا کرتے ہیں، کس طرح اس کو لکھتے ہیں، کیسے اس کو بولتے ہیں. تو اس کے اوپر جب آپ مختلف الفاظ لے کے پریکٹس کریں گے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی ہم آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تو یہ شروع میں جو دیکھیں واو حرف عطف ہے، اذ جو ہے یہ بہت دفعہ آ چکا ہے، یہ ظرف زمان ہے اور محلن منصوب ہے، چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل کا جو مقدر ہے، یعنی وہ لکھا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا، اور وہ کیا ہے؟ اذکرو، یاد کرو وہ وقت. وعدنا، یہ باب جو ہے مفاعلہ اس کو بولتے ہیں. وعد یواعد، اس کا اسم الفاعل ہے مواعد، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے مواعدہ. وعدہ فی الماض مبنی علی السکون، وعدنا مبنی علی السکون، نا ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل. مطلب کیا ہے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ کیا. موسیٰ، موسیٰ مفعول بھی منصوب بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ آگے الف مکسورہ ہے تو اس کے اوپر تو زبر آ نہیں سکتی، لیکن ہم نے یہ گیس لگایا ہے کہ وہاں پہ زبر ہے کیونکہ وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. تو للتعذر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ عذر ہے. اگر یا ہوتا تو وہ للثقل ہوتا، کیونکہ یا کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں. اربعین، یہ مفعول بھی ثانی ہے، یہ دوسرا مفعول بھی ہے. پہلے موسیٰ تھا اور یہ دوسرا مفعول بھی منصوب بالیاء ہے، اربعین، کیونکہ اس کی دو شکلیں ہیں، اربعون اربعین. اربعون مرفوع ہے واو کے ساتھ اور اربعین مرفوع ہے یا کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے جمع مذکر سالم کے اعراب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اربعین لیلتن، ابھی ہم نے پہلے پڑھے ہیں نا عدد، اس میں نے کہا ان کو عقود بولتے ہیں، 20 30 40 50 90 تک. تو اس کا جو معدود ہے وہ آتا ہے واحد، یعنی مفرد اور منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو. اربعین کے ساتھ مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ جیسے مؤنث ہے لیلا، آپ نے دیکھا لیلتن، یہ تمجیز واقع ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ تنوین کے ساتھ، اربعین لیلتن. ثم حرف عطف ہے. اتخذتم، یہ اصل میں باب افتعال ہے. اتخذ، اصل اس کے جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے اخذ، تو جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اتخذ. اتخذ باب افتعال، اس کا مطلب اڈاپٹ کرنا، کسی چیز کو پکڑنا. ثم اتخذتم، اتخذتم فعل ماض مبنی علی السکون، اور تا کس کی ہے؟ تا کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے نا، یہ فاعل کی ہے، ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اور یہ جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں علامت جمع الذکور، یعنی یہ جمع کی علامت ہے، مذکر جمع کی علامت ہے. تو یہ ہو گیا اتخذتم، فعل ماض ہو گیا نا، فعل ماضی ہے. العجلہ، یہ مفعول بھی منصوب ہے، اس کے اوپر دیکھیں زبر لگی ہوئی، یہ مفعول بھی واقع ہوا ہے، یعنی تم نے اڈاپٹ کیا، تم نے پکڑ لیا بچڑے کو. عجل کہتے ہیں بچڑا، گائے کا بچڑا، اس کو عجل بولتے ہیں، العجلہ. آگے اس کے ایک اور مفعول بھی ہے، مفعول بھی ثانی ہے، وہ محذوف ہے. تو اصل میں تھا اتخذتم العجل الہا، اس کو محذوف کر دیا گیا کہ تم نے بچڑے کو اڈاپٹ کیا بطور الہ کے، معبود کے، اس کو معبود بنا لیا. من بعدہ، من حرف جر، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، وہ ضمیر متصل مبنی محلن مجرور، چونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے. اصل میں ہے من بعد ذہابہ، تو وہ محذوف ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو یہ ایک پوری ایک وہ سٹوری ہے، قصہ ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے، اور مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک عرصے تک چلتے رہے، ان کو توحید کا پیغام دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، ان کو اخلاق سکھاتے رہے، اللہ کے احکام جیسے جیسے نازل ہوتے تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے.
لیکن اس وقت تک آپ پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ پہ آ جاؤ، 40 دنوں کے لیے وہاں پہ اعتکاف کرو، 40 راتیں، تو پھر آپ کو کتاب عطا کی جائے گی. تو لہٰذا وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور اعتکاف بیٹھ گئے وعدے کے مطابق. لیکن آپ کے جانے کے بعد، من بعد ہی یعنی حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد قوم جو ہے وہ ایک سامری جادوگر کے چنگل میں پھنس گئی، اس کی باتوں میں آ گئی. اس نے ایک بچڑا بنایا کہ بھئی یہ تمہارا معبود ہے، اس کی تم عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو. بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف مائل ہو گئے، انہوں نے شرک اختیار کیا، شرک کیا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم تھا. تو یہ آیات مبارکہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے، گھبرائے ہوئے، دیکھا کہ قوم نے تو یہ کام کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ان کی توبہ طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سزا مقرر کی، اور وہ سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کی گردنیں اڑائی جائیں، اور یہ کام وہ لوگ کریں کہ جو توحید پر قائم تھے. اس میں کوئی بھی اگر رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. وہ اگلی آیات میں آئے گا. ابھی تو ہم اس کے اعراب کر رہے ہیں. تو اتخذتم آپ کو پتہ چل گیا، اور من بعد ہی یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات. وانتم ظالمون، یہ واو جو حالیہ ہے، اور انتم ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے محلن، مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. ظالمون، ظالمون کا جمع مذکر سالم ہے، ظالمون کا ظالمون، جیسے مسلم کا مسلمون. اسی طرح ظالم کا کیا ہوگا؟ ظالمون، ظالمین ہے اس میں نا. ظالمون اس کی رفعی حالت ہے اور ظالمین اس کی نسبی اور جری حالت. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رفعی حالت میں ہے ظالمون. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع کس کے ساتھ ہے اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے واو کے ساتھ ہے، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. انتم ظالمون، یہ پورے کا پورا جملہ کون سا ہے؟ جی بالکل، یہ جملہ اسمی ہے، چونکہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہے نا، اس میں فعل تو نہیں ہے، لہٰذا یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ محلن منصوب ہوگا، چونکہ یہ حال واقع ہوا. یہ ابھی پورا پس منظر اس کا آیا مبارکہ کا آپ کے سامنے آ گیا. یہاں پہ جو کتاب ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. اور جب اللہ کا رسول اس وعدے کے مطابق اللہ کی طرف گیا تاکہ اس کی جو کتاب ہے وہ لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، تو 40 راتوں کا، 40 دنوں کا وعدہ کیا، تو اس کے پیچھے قوم نے غداری کی، بے وفائی کی. کچھ لوگ تو پھر بھی توحید پر قائم رہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اس جادوگر کی باتوں میں آ کر بچڑے کو رب تسلیم کیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. پھر یہ آگے سلسلہ چلے گا کہ اس کا جو منطقی انجام تھا وہ کیا تھا. اب ہم اگلی آیہ مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. ثم پھر حرف عطف ہے. عفونا، یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے 3 حروف ہیں، عین، فا اور یا. اصل عافیہ، یعفو، یا عفا یعفو، اس کا مطلب تھا معاف کرنا. عفونا یہ فعل ماض یعنی فعل ماضی ہے، مبنی علی السکون، واو کے اوپر سکون ہے. یہ واو یہاں پہ جو ہے یہ فعل کی ہے، یعنی فعل کا اپنا حرف ہے، اور نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن، مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے. پھر ہم نے معاف کر دیا، یہ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے معاف کر دیا. عنکم، افا کے بعد جو پریپوزیشن آتی ہے وہ ان ہے. ان حرف جر، کم ضمیر متصل، مبنی محلن مجرور، چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. عنکم، تم لوگوں کو، تمہیں، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس تمام واقعے کے بعد. ذالک اشارہ ہے اس پورے واقعے کی طرف کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 40 رات اور 40 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد اس قوم نے کیا کیا، کس طرح توحید کو چھوڑ کر شرک میں وہ مبتلا ہوئے.
حالانکہ ایک عرصے تک وہ نبی کی صحبت میں رہے، ان کی تربیت میں رہے، ان کو بتایا گیا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس جادوگر کی باتوں میں آ گئے. پھر ذالک اس پورے قصے کی طرف اشارہ ہے، من بعد ذالک یعنی یہ اس تمام حادثے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ایکشن ہے، چاہے وہ معافی کا ہے چاہے وہ سزا کا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنا حکم نازل کرتا ہے، کوئی امر نازل کرتا ہے، کسی چیز کو فرض قرار دیتا ہے اور کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے، ایک غایت تو ہوتی ہے نا. تو وہ غایت یہاں پہ بیان کی گئی کہ معاف اللہ نے کیوں کیا، اس امید کے ساتھ کیا، لعلکم تاکہ تم. اب یہ جو لعلہ ہے یہ انا و اخواتها میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ انا اور انا جس کو ہم مشبہ بالحرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں نا، ایک سیشن میں ہم نے یہ پورا پڑھا تھا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جو اپنے آنے والے اسم پہ داخل ہوتے ہیں اس کو نصب دیتے ہیں اور ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں ان اللہ علیم حکیم، اللہ کے اوپر زبر ہے، یہ لعلہ انہی میں سے ہے، تو لعلہ کہیں گے کہ یہ حرف ناسخ ہے. تم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب ہے کیونکہ یہ لعلہ کا اسم ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اعراب میں اس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے. کوئی چیز جب مبنی ہوتی ہے تو وہ محلن مرفوع منصوب یا مجرور ہوتی ہے. تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو. تشکرون شکر یشکرو، تشکرون فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. تو اب دیکھیں کہ اس میں یہ افعال خمسہ میں سے اور واو کیا ہے، واو تو فاعل کی ہے یعنی ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، معلن مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. تو یہ تشکرون پورا ایک جملہ ہوا ہے نا، جملہ فعلیہ، اس میں فعل بھی ہے اس میں فاعل بھی ہے. یہ پورا جملہ معلن کیا ہوگا، مرفوع، کیونکہ یہ لعلہ کی خبر واقع ہوا. تو اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس تمام واقعے کے بعد اے بنی اسرائیل تمہیں معاف کر دیا. اور معاف کرنے کی جو وجہ ٹھہری وہ یہ تھی، اس امید میں معاف کیا کہ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم اللہ کا شکر کرو کہ بھئی اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، سوچنے کا وقت دیا ہے، اور پھر تمہارے سامنے ایک سیدھا رستہ رکھا ہے اور ایک شیطان کا رستہ رکھا ہے، اور دونوں رستوں پر چلنے کا جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ بتا دیا. سیدھے راستے پر چلو گے تو اپنی منزل کو پاؤ گے، اس ٹیڑھے راستے پہ جب چلو گے شیطان کی طرف جاؤ گے تو پھر وہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف. تو تاکہ انسان کے اندر وہ شکر گزاری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اذن دیا. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 52 ختم ہوتی ہے، اس کی ترکیب نحوی اور صرفی. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 53 سے آغاز کریں.